نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گزشتہ رات کے درس میں کچھ باتوں کی طرف ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسی چند چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابلیت کے لیے کہ جو چیز قابلیت ہو اس کے لیے انعام کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، اور قابلیت کے لیے یہی بات ہوئی تھی کل رات۔ کیا کیا آتے بھائی کل رات؟ عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، یہ بات تھی۔ اور دوسرے یہ ایک چیز معدوم، عدم اور معدوم، ایک چیز موجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، یہ دوسرا تھا ہمارا درس کے حصہ یا اس کا مقصد۔ تو ابھی وہ رات کو ٹائم ہو گیا تھا، تو وہی جو اس کے لیے عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، وہ آخری مولانا کا آج وہ اس پر کلام جو ہے وہ میں آپ کو آخری سناؤں گا کہ مولانا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جی، اور کیا مثالیں وہ دیتا ہے جی۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے عطا جو ہے وہ عطا جو ہے صفت خداوندی ہے، اور قابلیت کو وہ محتاج قابلیت کے نہیں ہے، اور قابلیت جو ہے وہ محتاج ہے عطا کے۔ اس کو عطا ہو گیا تو جو بھی اس کو عطا کرے قدرت اس کو کر سکتا ہے۔ اس کو آج وہ مولانا جو ہے وہ اپنے کل رات والے بحث کو مکمل کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں انچ حق آموخت مر زنبور را، اللہ تعالیٰ نے جو شہد کے مکھی کو عطا کر دیا، ان نباشت شیر راو گور، وہ نہ شیر کر سکتا ہے اس کو، اور نہ کوئی سانڈا اور نہ کوئی پالوان اپنی طاقت سے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ شہد کی مکھی کو جو کچھ عطا ہوا ہے، وہ قابلیت جو اس کے اندر آیا وہ کام شیر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جنگل کا سانڈا وغیرہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جس کو گورخر کہتے ہیں فارسی میں۔ خانہا سازت پر از حلوائے تر، حق برو ان علم را بخشود در، وہ تر حلووں سے ہر خانے کو بھر دیتا ہے، اللہ نے اس علم کا دروازہ اس پر کھول دیا، عطا کر دیا۔ جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دیا ہے، انج حق آموخت کر میں پی لرا، ہیچ پیلی دانہ دان گوند ہی لرا۔ فارسی میں یہ جو کیڑا ہے جس سے اب ریشم بناتا ہے اس کو کرم فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا فیل، وہ والا کرم کیڑا، فیل کیڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ریشم کے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر دیا ریشم بنانے والا، تو وہ ہاتھی کو نہیں دیا، بلے جسامت میں وہ جتنا بڑا ہے۔ آدمی خاکیز حق آموخت علم، تاب ہفتم آسمان افروخت علم۔ جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، علم آدم، ہم نے انسان کو سکھا دیا علم، تو انہوں نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور زاہد 600,000 سالرا بوزبند ساخت انگو سالرا، انہوں نے 6 لاکھ برس عبادت کرنے والے کے منہ پہ تماچا مارا اور اس کو جاہل بنا دیا۔ 6 لاکھ برس عبادت کرنے والا، اور
تاکہ تانہ تاند شیر علم وین کشید تانہ گردد گرد ان قصر مشید. اس نے ایسے اس کو نکال دیا جب اس نے عطا کو نہیں دیکھا، شیطان نے اس نے قابلیت کو دیکھا، تو اس نے اس غلط فہمی میں کہ قابلیت اور عطا الگ چیز ہے، تو انہوں نے جب عطا کو نہیں دیکھا اور انہوں نے قابلیت کو دیکھا تو اس کے قابلیت نے اس کو ایسے کر دیا کہ وہ فرشتوں کی استادی سے نیچے آ گیا. اچھا، قطرہ دل را یکی گوہر فتاد. قطرہ دل کو ایسا گوہر عطا ہوا جو دریاؤں اور آسمانوں کو نہ دیا. اب یہ بات ہماری ہو رہی ہے، ذہن میں رہے یا نئے مہمان جو آئے ہوئے کہ ہم رب العالمین کی بات کرتے ہیں. یہ رب العالمین کے وہ تمام تجلیات اور وہ تمام کمالات آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو کیوں ہم کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں بات اس کے ہو رہی ہے. اے صورت کے پجارے، آخر صورت پرستی کب تک ہے؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ قابلیت، وجود، کمال، عقل، دانائی، اس چیزوں کو جو ہم بہتری سمجھتے ہیں، یہ ظاہر پرستی کب تک ہوگی؟ تیرے جانبی معنیت الصورت نہ رس، اور تیرا جو روح ہے اس بیچارے کو بھی سزا مل رہی ہے تمہارے عقل کی، جو کہ صرف ظاہر بین چیزوں کو دیکھتا ہے. اور ظاہر بین چیزیں وہ ہیں جس کا اگلا قدم ہمارا آئے گا کہ وہ کچھ ایسے ہے جس کا وجود ہے لیکن وہ عارضی ہے. تو جس کمالات پہ، جن چیزوں پہ آپ دل دادہ ہے اس دنیا میں، وہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اس کو آپ کے لیے وقتی طور پر ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت جگہ دیا ہوا ہے اس کو، جس کا اب مثال کے طور پہ اگر ہم اس طرح یا اس کو، یہ جو سورہ ہم الحمدللہ کا ہے، وہ الحمدللہ جہاں تک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے کمالات ہیں. وہاں کا کفر انکار ہے. جو ہم نے کہا الحمدللہ، تمام کے تمام تعریف ستائش اللہ کے لیے، اپنے آپ کو حوالہ نہ کرنا اور نہ کرنا، یہ الحمدللہ کے ذات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دو، ایک تو یہ کہ آپ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کو ذاتی شرک کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ذات. کسی کو جس کا جواب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ اس کا جواب ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ ان سے کوئی پیدا ہے، نہ اس کا. تو وہ جو الحمدللہ کا دائرہ ہے وہ ذات تجلیات اس کی ہے، کمالات اس کی ہے. وہاں یا کفر ہے یا اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے، یا اطاعت ہے یا انکار ہے. دوسرا ہم نے کفر کی بات کی تھی کہ دیکھو ان لوگوں کو جس نے دل کو، ہوا کو، نفس کے ہوا کو کیا بنایا ہے؟ اپنا معبود بنایا ہے. وہ دائرہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات آ گئے. یہ دائرہ صفات اور کمالات صفات کا ظہور ہے رب العالمین جب آپ پڑھتے ہیں کہ مطلب میرے تخلیق. ہم نے یہ کیوں نہیں کہتے کہ الحمدللہ لخالقی، میرے بنانے والے کے لیے. اگر آپ اکیلے آپ کا خالق نہیں ہے وہ، تو جب اور آپ صرف آپ کا خلقیت باقی تخلیق سے جدا نہیں ہے. جو انہوں نے ہوا بنایا اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس نے غذا بنایا اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے. تو اس لیے جب آپ رب العالمین کہہ دیتے ہیں تو وہ صرف اپنے تخلیق یا اپنے رب کے بنانے کے نہیں کرتے، تمام جو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے اور جو آنے والے ہیں دوزخ اور جنت تک آپ سب کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک شرک صفاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شامل کرتے. مفتی صاحب آپ کو اس بات کے میرے خیال میں زیادہ کہ وہ ذات کی تجلیات ہے. جب آدمی
الحمدللہ پڑھتا ہے، اس وقت اس کا ذہن میں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا وہ ہے کہ کوئی معبود کوئی نہیں ہے، ہم تمہارا، آپ حمد اور ستائش سب آپ کا ہے، کیوں کہ آپ اللہ ہے۔ جب وہ ذات سے ہم واپس نیچے کی طرف آئیں گے، صفات کی طرف جب ہم آئیں گے تو صفات میں پھر رب خالق کیوں نہیں کہا؟ خالق اس لیے نہیں ہے یہاں پر کہ خالق تو وہ ہے کہ میں نے لکڑی منگوا کر کے ایک ٹیبل بنا دیا، میں اس ٹیبل کا خالق ہوں، میں نے اس لکڑی سے بنایا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جس نے لکڑی کو بھی اس نے نیز سے پیدا کیا ہو، پھر لکڑی سے جو کچھ اس نے بنایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اس مٹی سے پھر آدم کو پیدا کر دیا، اور آدم کو پھر پرورش کی، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اس کو آدم اور ہو گیا، تو اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ صفات کا دائرہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور وہ اب جو ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ہم اس بات کی کر رہے ہیں، مولانا اس بات پہ ہے وہ کہ ہمارا نظر اسباب کے اندر بھی، صفات کے اندر بھی کہاں ہونا چاہیے، دھوکہ اس میں نہ آ جائے کہ آپ صفات میں کہیں کسی اور چیز کو اس کے ساتھ اس کی جگہ پہ نہ لائیں۔ بات کا مقصد یہ ہے، بات کا صحیح ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ احمد و بوجہل در بت خانہ رف زین شدن تا ان شدن فرق کی استضاف۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے گئے۔ جب وہ گئے خانہ کعبہ کے اندر تو بتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، مادیت نے ان کے سامنے سجدہ کیا، اور جب ابو جہل گئے تو ابو جہل نے مادیت کو، کیونکہ ذہن یہ تھا کہ وہ صفات میں غلطی کر گیا تھا، پیر پھسل گیا تھا، ٹھیک، یہ اندر آتے ہیں ان درایت سر نہن ان رابطان وان درایت سر نہت چن امتان۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو بت ان کے سامنے سر نگون ہوتے ہیں، وہ اندر آتا ہے ابو جہل تو پجاریوں کی طرح ماتھا ٹیکنا لگا دیتا ہے۔ تو شد سر شیران عالم جملہ پست، تمام دنیا کی جو شیر ہے، سب سے طاقتور جنگل میں شیر ہے، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ درندہ، سب سے زیادہ کھانے والا، سب سے زیادہ طاقتور ہمارے نظر میں، جس سے آپ کو زیادہ خوف آتا ہے، جو زیادہ بربادی اور وہ کر سکتا ہے، تو وہ شیر ہے۔ تمام دنیا کے شیروں کا سر جھک گیا جب عطا نے، قضا و قدر نے چن سگے اصحاب کہف را داد دست، جب عطا نے اصحاب کہف کے کتوں کو جنت کی بشارت دے دی، تو تمام دنیا کے سرآوردہ جو قابلیت والا تھا، شیر تھا اس طبقے میں جو کتا تھا، لیکن عطا نے کیا کر دیا؟ عطا نے تمام شیروں کو شرمندہ کر دیا وہ کتے کے سامنے۔ لیکن چیز یا نستش ازا نقش نفور، اب وہ کتا بے شک تم اس کی کون اس کی جسم سے نفرت نہیں کرتا، ٹھیک، وہ اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے؟ اب اس کتے کا وہ جو صورت ہے اس سے اس کو نقصان تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ خلق تھا اور رب العالمین نے اس پر عطا کر دیا، صحیح ہے۔ تو جب نظر خلق اور قابلیت اور اسباب پر ہوتا ہے تو عطا کو ہم بھول جاتے ہیں، قدرت کاملہ رب کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا و قدر نے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دے دیا، وہ مقام دے دیا۔ اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے، جبکہ اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جب کتے پر اللہ نے اپنی رحمت کا اور عطا کا دروازہ کھول دیا، اب صورت جیسے بھی، اب 100 دفعہ اس پہ اعتراض کرو گے، صورت ایسے
یہاں آ کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے نبی و اللہ بناتا تو ہمارے طائف یا مکے کے بڑے بڑے پیسے والے اور اس خاندانوں میں بناتا جو کہ کچھ پیسے ہے، جس کا نام ہے، جس کا عزت ہے. انہوں نے ایک یتیم بچے کو جس کو قریش کا وہ فلاں 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 اس کو بنایا. وہ کیا تھا؟ وہ پھر عطا سے ہٹ گئے تھے، وہ پھر ان چیزوں پر آ گیا تھا جن چیزوں کا وجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، جو ہم واپس اس کی طرف آ رہے ہیں. صحیح ہے.